اس ویڈیو میں بہت ہی اہم نوٹیفیکیشن اور خبریں شامل کی جا رہی ہیں اور امید ہے کہ حکومت لیو انکیشمنٹ اور پینشن پر بھی ریلیف دے گی۔ ڈی ٹیز کو ڈسٹرکٹ ٹیچر ایجوکیٹر کو دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ۔ حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ڈی ٹیز کو بحال کر کے گریڈ 16 دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈی ٹی سکولوں میں جا کر اساتذہ کرام کو تربیت فراہم کریں گے۔ 8 سال پہلے 2017 میں ڈی ٹیز کے اختیارات واپس لیے گئے تھے۔ پنجاب بھر میں ڈی ٹیز کی تعداد 4560 اور لاہور 113 ہے۔ ڈی ٹیز کے اختیارات واپس لے کر انہیں اسکولوں میں بطور ٹیچر تعینات کیا جائے گا۔ عدالت احکامات پر اب انہیں دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ سیکٹری اسکول ایجوکیشن نے بھی ڈی ٹیز کو بحال کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ مذکورہ ڈی ٹیز اب دوبارہ اسکولوں میں اساتذہ کو ٹریننگ فراہم کریں گے۔ یہ خبر سٹی 42 کی ہے۔ اس خبر کی تصدیق کے لیے خالد نذیر وٹو صاحب سیکٹری اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے جب رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی اور اس خبر کو ابھی تک فیک کہا گیا ہے کہ یہ فیک نیوز ہے۔ حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی۔ 8 سال بعد ہزاروں ڈسٹرکٹ ٹیچرز ایجوکیٹرز کو دوبارہ بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ڈی ٹیز کو بحال کر کے گریڈ 16 دینے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ ڈی ٹی اسکولوں میں جا کر اساتذہ کو تربیت فراہم کریں گے۔ 8 سال قبل 2017 میں ڈی ٹیز کے اختیارات واپس لے لیے گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ ٹیچرز ایجوکیٹرز کو دوبارہ سے بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 8 سال قبل 2017 میں ڈسٹرکٹ ٹیچرز ایجوکیٹرز کی سروسز کو معطل کر دیا گیا تھا اور ان کو اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیج دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ سے ڈسٹرکٹ ٹیچرز ایجوکیٹرز کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ دوبارہ سے اسکولوں میں جا کے اساتذہ کو ٹریننگ فراہم کریں گے بجائے اس کے کہ بچوں کو پڑھانے کے۔ اس حوالے سے 2017 کے بعد جو ہے ان کو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے جب بھیجا گیا تھا تو یہ بچوں کو پڑھا رہے تھے اور مختلف کلاسز میں بچوں کو پڑھا رہے تھے پرائمری اور مڈل اسکولوں میں۔ اب عدالتی فیصلے کے بعد ان کو دوبارہ 8 سال بعد بحال کرنے کا حتمی طور پر فیصلہ کر لیا گیا۔ اگر پنجاب بھر کی بات کی جائے تو 4500 ڈی ٹیز جو ہیں وہ دستیاب ہیں۔ اگر لاہور کی بات کی جائے تو لاہور میں 113 ڈسٹرکٹ ٹیچرز ایجوکیٹرز ہیں جن کو اب بحال کر کے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو گریڈ 16 دے دیا جائے گا، جس کے بعد یہ اساتذہ کو ٹریننگ فراہم کریں گے اور اساتذہ کے جو تعلیمی معیار ہے اور جو ایڈمنسٹریٹو جو ان کے معاملات ہیں ان کو بہتر بنانے میں خاطر خواہ مدد ملے گی۔ ایس ایس ٹی اسکیل 16 کے لیے اچھی خبر۔ محکمہ فنانس ڈپارٹمنٹ نے ایس ایس ٹی اسکیل 16 سے اسکیل 17 کی پرسنل اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی۔ واضح ہے کہ محکمہ تعلیم نے 24 ستمبر 2024 کو 564 ایس ایس ٹیز کی ڈپارٹمنٹل پروموشن کروائی تھی، جو بعد میں فنانس ڈپارٹمنٹ نے منٹس دستخط کرنے سے انکار کیا اور اس پر آبزرویشن لگائے تھے، جو آج وہی منٹس دستخط ہو گئے۔ اگلے 20 دنوں میں پروموشن آرڈر جاری کیا جائے گا۔ تمام ایس ایس ٹیز بھائیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ پروفیشنل ٹیکس کے حوالے سے بھی بات کرتا چلوں۔ پروفیشنل ٹیکس 500 کی بجائے 2000 روپے کر دیا گیا ہے۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ماہ دسمبر کی تنخواہوں میں اس کی کٹوتی بھی ہوگی۔ جو سرکاری ملازمین 50,000 سے زائد تنخواہ لے رہے ہیں ان پر ٹیکس کا بوجھ بڑھا دیا گیا ہے۔ پروفیشنل ٹیکس کی مد میں 500 کی بجائے اب 2000 روپے لیے جائیں گے۔ پی ایس آر پی فیز 2 کی فائنل لسٹ 5 جنوری تک فائنل ہونے جا رہی ہے۔ پبلک اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام فیز 2 کے لیے موصول ہونے والی 20,000 درخواستوں کو انتہائی ذمہ داری اور محنت سے سکروٹنی کے عمل سے گزارا جا رہا ہے۔ اس عمل میں اسکولوں کو آؤٹ آف سورس کیا جائے گا۔ پینشنر اور میڈیکل لینے والوں کے لیے اچھی خبر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے 17A فیملی کلیم کے مقدمات کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ پنجاب میں جو ملازمین 24 جولائی سے پہلے وفات پا گئے یا جو 24 جولائی 2024 سے پہلے میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائرڈ ہوئے، ان کے بچے نوکری کے اہل ہیں، ان کو رول 17A کے تحت تمام مراحت دی جائیں گی۔ مزید لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو ہدایت جاری کی ہے کہ تمام ملازمین کے بچوں کو رول 17A کے تحت نوکری دیں۔ اگر وہ رول 17A میں پورے اترتے ہیں، ان کے لیے 17A رول کے مطابق ہے، تو ان کو لازمی نوکری دی جائے۔ بہت شکریہ۔ آج کی جو اپڈیٹ ہے اس میں مختلف قسم کی خبریں پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق ہیں، جس میں ایگزام سے ریلیٹڈ بھی خبریں ہیں، ونٹر ویکیشنز کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بھی خبریں ہیں، اس کے علاوہ سکولز کے حوالے سے بھی خبریں ہیں،
اور دیگر خبریں بھی ہیں پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ، وہ اس ویڈیو کے تھرو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ کچھ نوٹیفیکیشنز بھی ہیں۔ تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں، تاکہ اس طرح کی جو بھی ویڈیوز آئیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں اور آپ اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ یہ چینل ہمیشہ کی طرح جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے پنجاب ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے متعلق، کوئی بھی بریکنگ نیوز ہوتی ہے تو وہ ویڈیوز کی فارم میں آپ کے ساتھ بر وقت شیئر کی جاتی ہے۔ سب سے جو پہلی خبر ہے ونٹر ویکیشن کی ایکسٹینشن کے حوالے سے، وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ذرائع کی یہ خبر ہے کہ پنجاب میں سردی کی نئی لہر داخل ہو چکی ہے۔ موسم سرما کی چھٹیوں میں اضافے کا امکان، سردی کی چھٹیاں 20 جنوری تک بڑھائے جانے پر غور ہو رہا ہے، کیونکہ اب سردی جو ہے اس کی شدت میں بتدریج جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو KPK ہے، مطلب ہے کہ اس کے حوالے سے بھی خبر آ چکی ہے کہ انہوں نے جو ہے چھٹیاں وہ ایکسٹینڈ کر دی ہیں۔ تو انہوں نے کب تک چھٹیاں ایکسٹینڈ کی ہیں KPK میں؟ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اوورآل جو سردی ہے وہ بڑھ رہی ہے، تو پنجاب میں بھی یہ امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ چھٹیاں جو ہے وہ 20 تک جو ہے ایکسٹینڈ کی جائیں۔ خیبر پختونخوا میں موسم سرما کی تعطیلات میں توسیع، صوبے میں 6 جنوری تک تمام سرکاری اور نجی اسکول جو ہیں وہ بند رہیں گے، یہ KPK کے حوالے سے خبر ہے۔ عدالت کی محکمہ تعلیم کو اسکول بسوں کے لیے رولز بنانے کے لیے 15 روز کی مہلت، اور یہ بسیں جو ہیں یہ محکمہ تعلیم کے اسکول بسوں کے حوالے سے پہلے بھی عدالت جو ہے اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ دے چکی ہے، تو لہذا اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مزید جو ہے عدالت کی جو مہلت ہے انہوں نے اس کے 15 روز کی مہلت دے دی ہے اسکول بسوں کے لیے محکمہ تعلیم کو۔ دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ پنجاب ٹیچرز یونین پنجاب رجسٹرڈ، عباسی شہید گروپ ضلع میاں والی، حیات اللہ خان صدر۔ اساتذہ کرام کے جائز حقوق کے تحفظ اور مسائل کے حل کے لیے ہم وقت کوشاں، عمران احمد ارائیں۔ قرارداد مذمت، سوشل میڈیا پر ایک پوڈ کاسٹ میں نام نہاد ڈاکٹر عفان نے وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات کے انٹرویو کے دوران اساتذہ کرام کے لیے حتک امیز الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ ان الفاظ سے نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان کے اساتذہ کے جذبات بری طرح مجروح ہوئے ہیں۔ پنجاب ٹیچرز یونین عباسی شہید گروپ ضلع میاں والی اس ضمن میں نام نہاد ڈاکٹر عفان، جو کہ خود ایک نفسیاتی مریض ہے، کی بھرپور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کی تمام اساتذہ برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ اس شخص کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے اور ہر فورم پر اس کی حوصلہ شکنی کی جائے۔ اس سلسلے میں مشاورت کے بعد نام نہاد ڈاکٹر عفان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ بائیکاٹ، عمران احمد ارائیں، حیات اللہ خان۔ ویورز، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اساتذہ قوم کے محسن ہیں۔ جتنے بھی لوگ اعلیٰ عہدوں پہ فائز ہیں وہ اساتذہ کی مرہون منت ہے۔ اساتذہ کرام کے لیے اس طرح کے نازیبا الفاظ استعمال کرنا بالکل یہ ایسے ہے کہ اساتذہ کی صریحاً بے ادبی ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے وہ بے نصیب ہوتا ہے۔ تو اب جو ڈاکٹر صاحب اس عہدے پہ پہنچے ہیں ان کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ وہ کن سے پڑھ کر گئے ہیں، وہ اساتذہ کرام سے ہی پڑھ کر گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو استاد جو ہے اس کا ایک عزت اور مقام ہے اور احترام ہے، وہ ہر صورت ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، چاہے انسان کتنی اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو جائے، استاد کا احترام ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے اس طرح کے بیان دینا اور اس طرح کی نازیب الفاظ استعمال کرنا، اس کی جو ہے وہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ تو اب نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف چلتے ہیں۔ سرکاری اسکول میں اساتذہ اور اسٹاف کی ریشنلائزیشن شروع، پرائمری، ایلیمنٹری اور ہائی اسکولز میں سیٹوں کی تقسیم بھی طے کر دی گئی۔ پرائمری اسکولز میں 51 سے 80 طلبہ پر 3 اساتذہ ہوں گے، 1 ہیڈ ماسٹر ہوگا۔ سرکاری اسکولز میں اساتذہ اور اسکول ریشنلائزیشن شروع کر دی گئی ہے۔ ریشنلائزیشن کے بعد پرائمری، ایلیمنٹری اور ہائی اسکولوں میں سیٹوں کی تقسیم بھی طے کر دی گئی ہے۔ نئے تعلیمی ذرائع کے مطابق پرائمری اسکول میں 51 سے 80 طلبہ پر 3 اساتذہ ہوں گے، 1 ہیڈ ماسٹر ہوگا۔ 40 طلبہ تعداد کے اضافے سے 1 ٹیچر کا اضافہ کیا جا سکے گا۔ سیکرٹری آف اسکول جو ہے وہ فوکسنگ کر رہا ہے کہ کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ ہوگی سی اوز کے لیے اور ڈی اوز کے لیے جو پنجاب کے ہیں، اور کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ جو ہوگی سی او کی سمت کی وہ ارینج کی گئی بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی اس میں، تو سی او اور ڈی او کی ٹریننگ جو ہے وہ باقاعدہ ارینج کی گئی۔
ریشنلائزیشن اپڈیٹ انافیشیل، یہ ایڈجسٹمنٹ عارضی ہوگی، 89 دنوں کے لیے ہوگی۔ وہ سرپلس ٹیچر جو سینئرٹی وائز موسٹ جونیئر ہوں گے ان کو ریشنلائز کیا جائے گا۔ وہ اسکول جہاں سٹاف ایس ٹی آر کے حساب سے زیادہ ہے ان سے ویلنگ بھی لی جائے گی کہ موسٹ جونیئر کے علاوہ کوئی اور جانا چاہے تو اسے ریشنلائز کیا جائے گا۔ ایک سے زیادہ ویلنگ کی صورت میں سینئر موسٹ کو موقع دیا جائے گا۔ گورنمنٹ آف دا پنجاب ڈائریکٹوریٹ جنرل لٹریسی اور نان فارمل بیسک ایجوکیشن جو ہے 30 دسمبر 2024 کا یہ نوٹیفیکیشن ہے، اور سخت موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سردیوں کی چھٹیاں ہیں غیر رسمی جو اسکول ہیں ان میں پنجاب کے جو غیر رسمی اسکول ہیں 2 جنوری سے سٹارٹ ہوں گی اور 11 جنوری 2025 تک جاری رہیں گی۔ تو نیچے آپ ڈائریکٹر جنرل ڈائریکٹوریٹ جنرل آف لٹریسی NFBE ان کے سگنیچر جو ہیں وہ بھی میں نیچے آپ کو دکھاتا ہوں جی، اور نیچے آپ سگنیچر دیکھ رہے ہیں حافظ محمد مسعود، ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈائریکٹوریٹ جنرل آف لٹریسی اینڈ NFBE۔ چیئرپرسن CM ٹاسک فورس آن ایگزام ریفارمز، یہ 27 دسمبر 2024 کا نوٹیفیکیشن ہے۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب، چیئرمین PBCC نیو انارکلی لاہور۔ سبجیکٹ ہے انسٹرکشن ریگارڈنگ اپوائنٹمنٹ آف سپریڈنٹ ڈپٹی سپریڈنٹ فار دا کنڈکٹ آف اپ کمنگ سیکنڈری اسکول ہائر سیکنڈری اسکول پارٹ 1 اینڈ 2 فرسٹ اینول ایگزامینیشن 2025۔ تو اس میں یہ ڈائریکشن جاری کی گئی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسٹرکشن چیئرپرسن کی چیف منسٹر ٹاسک فورس کی ایگزامینیشن ریفارمز کے حوالے سے ایلیمینیشن آف میل پریکٹسز اور ٹرانسپیرنٹ کنڈکٹ آف ایگزامینیشن، تاکہ جو نقل بوٹی معافی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے اور جو امتحانات ہیں ان کو شفاف طریقے سے منعقد کیا جائے۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سپریڈنٹس ہیں اور ڈپٹی سپریڈنٹس ہیں ارلیئر جو اپوائنٹڈ کیے گئے ہیں SSC اور SCC پارٹ 1 اور 2 کے لیے فرسٹ اور سیکنڈ ایگزامینیشن 2024 وہ اپوائنٹڈ نہیں ہوں گے۔ اپ کمنگ اسکول سیکنڈری اسکول ہائر سیکنڈری اسکول پارٹ 1 اور 2 کے لیے، تو انلیس ادروائز ناٹ اویلیبل، جب تک کہ اگر کوئی دوسرا اویلیبل نہ ہو، تو اس لیے ریکویسٹ کی جاتی ہے آپ سے کہ کنوے کریں درجہ بالا جو ڈائریکشنز ہیں چیئرپرسن کی چیف منسٹر ٹاسک فورس یا ایگزامینیشن ریفارمز پر تمام چیئرمین بورڈز جو ہیں پنجاب میں سیکرٹری صاحب کے ذریعے پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمین PBCC فار کمپلائنس۔ نیچے رضوان ناصر جو ہے اس کے سگنیچر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔